बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के कतर में मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं, उसमें हाफ़िज़ गुल बहादुर कौन है जिनका बड़ा तज़किरा किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर न्यू नॉर्मल पर गामज़न हो गया, हार्ड स्टेट बन चुका है? सीज़ फायर के बावजूद पाकिस्तान ने 17 अक्टूबर की रात पख्तिका में हमला किया, उस पर अफगानिस्तान में हाहाकार मची हुई है। और अफगान क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के साथ खेलने से ये कहकर इनकार कर दिया कि इस हमले में उनके मुकामी क्रिकेटर भी मारे गए हैं। इसके अलावा तहरीक लबैक का मुरीद के ऑपरेशन के बाद पहला बड़ा एलामिया सामने आया है, और उसमें साद डिलीवरी और अनसर्विस के बारे में क्या कहा गया वो आपको बताएंगे। इसके अलावा हुकूमत को 1 माह की मोहलत दी गई है, वरना छुट्टी करा दी जाएगी। तो ये किसने हुकूमत को 1 माह की मोहलत दी है? इस CM KPK का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, और ये बड़ी अजीब सी बात है कि दोनों हमसाये मुल्क हैं। इससे पहले पाकिस्तान काबुल में जाकर अफगान हुकाम के साथ बातचीत करता रहा, लेकिन बात बनी नहीं। तो अब ये मामला जो है वो कतरी इंटेलिजेंस की मेज़बानी में हो रहे हैं। कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद खलीफा की मेज़बानी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने बाकायदा मुज़ाकरात किए हैं, और उसमें पाकिस्तान ने एक निकाती एजेंडे पर अफगानिस्तान से बात की है, और वो ये है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोह मौजूद है जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आकर दहशतगर्द की कार्रवाइयाँ करती हैं। तो इनको रोकना अफगान तालिबान का काम है। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने इस वक्त की सरबराही की है, जबकि दूसरी तरफ से अफगान वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब है। अफगान इंटेलिजेंस चीफ भी अफगान वफद में शामिल हैं। तो बड़ी तवील गुफ्तगू शरीर में पाकिस्तान ने वो तमाम सबूत व शवाहद भी अफगान हुकाम के सामने रखे हैं। कतर के इंटेलिजेंस चीफ भी मौजूद थे, उनको भी बताया गया किस तरह अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी हो रही है। और वो जो तंजीमें पाकिस्तान में इससे पहले एक्टिव रही हैं, उन्हें पाकिस्तान ने एक ज़माने में कालअदम करार दे दिया था, लेकिन वो अफगान पनाह में चली गई हैं, और अफगानिस्तान ने उनको बाकायदा अपनी ज़मीन दी है, जिसके बाद वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वारदातें कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में बहुत से लोग इस बात की बाकायदा हमायत करते हैं कि अफगानियों के साथ, तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए जाने चाहिए। तो पाकिस्तान ने वो बात भी मान ली है। तो खान साहब और यूथियों को खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान अब अफगानियों के साथ, तालिबान के साथ बाकायदा मुज़ाकरात कर रहा है। लेकिन इससे पहले कल रात जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा सीज़ फायर हुआ, उसके बाद तालिबान अस्करियत पसंदों ने अंगूर अड्डा बॉर्डर क्रॉसिंग के सामने पाकिस्तानी फौज की चौकियों पर पलटकर हमला भी किया। पाकिस्तान ने पख्तिका में हाजिर तालिबान को हिट किया, निशाना बनाया, और उसके बारे में बड़ा शोर मचा हुआ कि ये हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों पर हमला किया गया है। इसमें 60 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए हैं, उनमें 8 अहम कमांडर भी शामिल हैं। तो ये जो अफगानिस्तान का सूबा पख्तिका है, ये शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान की सरहदी पट्टी से मुत्तसिल है। तो पाकिस्तानी ज़राए के मुताबिक ये हमला 48 घंटे की सीज़ फायर की मुकम्मल पासदारी के बाद किया गया, और जो दूसरा सीज़ फायर है वो इस हमले के बाद अनाउंस किया गया। अब अफगान तालिबान रजीम के सफ़ों में खलबली मची हुई है, और कालअदम TTP, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप और दीगर जो ग्रुप पाकिस्तान के अंदर आकर दहशत गर्दी करते हैं, उनसे अफगान तालिबान बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जानी नुकसानात की तस्वीर, वीडियोज़ या तफसीली इतलात मंजरेआम पर न लाएं। एक खौफ अफगान तालिबान के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा स्पिन बोल्डेक चमन बॉर्डर क्रॉसिंग पर भी तैयारियां की जा रही हैं पाकिस्तान पर हमले के लिए, और तालिबान ने स्पिन बोल्डेक में बड़ी तादाद में फ़ौजें लगा रखी हैं। तो ड्यूरल लैंड बॉर्डर पर तनाज़ा दोबारा शुरू है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिनमें मैंने आपको बताया कि हाफिज़ गुल बहादुर का बड़ा जिक्र किया जा रहा है। अब ये हाफिज़ गुल बहादुर वो है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर हालिया जितने खुदकुश हमले हुए उनकी जिम्मेदारी कबूल है। तो जब पाकिस्तान ने पख्तिका पर हमला किया और वहाँ पर बड़े पैमाने पर दहशत गर्दों को ठिकाने लगाया, जिनकी मैं आगे चलकर आपको तफसील बताऊँगा, उसके बाद वापस उन्होंने पलटकर पाकिस्तान में हमला किया, और शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खादी पोस्ट पर यह हमला किया गया। ये खुदकुश हमला था, इसमें आग भड़क उठी और 3 खवातीन और 2 बच्चे और एक सिक्योरिटी एहलकार की शहादत हो गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस हमले में जो खुदकुश हमलावर के सहूलतकार थे, 4 दहशतगर्द, उनको भी मार दिया गया।
تو ان حملوں کی ذمہ داری بھی حافظ گل بہادر گروپ نے قبول کی ہے، اور ذرائع یہ بھی دعویٰ کرے کہ گل بہادر افغانستان میں افغان طالبان کی سرپرستی میں چھپے ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ تو پاکستان نے انہی خفیہ معلومات کی بنیاد پر 17 اکتوبر کی رات پکتیکا میں حملہ کیا، اور اس میں بڑے اہم لوگ مارے گئے، جن میں کمانڈر صدیق اللہ داوڑ، کمانڈر فرمان اللہ کرام، کمانڈر غازی مداخیل، کمانڈر مقرب، کمانڈر قسمت اللہ، کمانڈر گلاب دیوانہ، کمانڈر رحمانی، کمانڈر عادل، کمانڈر فضل الرحمان، یہ گل بہادر کا چچا ہے، کمانڈر عاشق اللہ کوثر اور کمانڈر یونس شامل ہیں۔ تو یہ وہ 11 لوگ ہیں جن میں 8 کمانڈر ہیں، یہ پاکستان کے حملے میں مارے گئے ہیں۔ اب پاکستان نے پکتیکا میں انتہائی درستگی کے ساتھ خارجین کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، یعنی ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی کیے گئے اور ان کو ہٹ کیا گیا۔ یہ وہ سارے دہشت گرد تھے جو وزیرستان میں دہشت گردی کے حملوں میں ملوث تھے۔ افغانستان کے اندر اس بات کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور افغان کرکٹ بورڈ نے بھی اور افغان کرکٹ ٹیم نے بھی اس کے اوپر شور مچا رکھا ہے کہ ان حملوں میں کچھ مقامی کرکٹر مارے گئے ہیں جو کہ نیشنل لیول پہ کھیلتے تھے۔ ابھی کسی کرکٹر کا نام نہیں بتایا گیا، لیکن اس پروپیگنڈے مہم میں انڈیا ان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، اور شور مچایا جا رہا ہے افغانستان کی کرکٹرز کو مار دیا گیا۔ اب طالبان خود بتائیں، حافظ گل بہادر بتائے کہ یہ جو 11 کمانڈر مارے گئے ہیں، ان میں کون اوپنر ہے، کون مڈل آرڈر والا ہے، کون آل راؤنڈر ہے، ان میں سے کوئی لوگ مارے گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی کرکٹر ہو۔ انڈیا اور افغان اور طالبان سوشل میڈیا مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ 8 نوجوان کرکٹرز کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو کیا یہ نوجوان کرکٹر آدھی رات کو کرکٹ میچ کھیل رہے تھے؟ یہ سب رات 2 بجے پکتیکا کے کس گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے؟ پکتیکا کے پہاڑوں میں تو کوئی کرکٹ گراؤنڈ ہی نہیں ہے، نہ پکتیکا میں کوئی افغان کرکٹ بورڈ کے انڈر کوئی کلب رجسٹرڈ ہے۔ کون لوگ تھے جو رات 2 بجے پکتیکا کے پہاڑوں پر 2020 کھیل رہے تھے؟ تو حافظ گل بہادر کی کرکٹ ٹیم تو پاکستانی حملے میں ماری گئی۔ اب کنداری گروپ کی فٹ بال ٹیم، داعش کی ہاکی ٹیم اور نور ولی کی پولو ٹیم بھی سامنے آ سکتی ہے۔ تو پاکستان نے خوست اور پکتیکا 2 علاقے ایسے ہیں جس میں حافظ گل بہادر کے ٹھکانے تباہ کیے ہیں، جن کا تعلق شمالی وزیرستان سے تھا۔ تو طالبان اور افغان میڈیا نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہاں پہ نہ کوئی گراؤنڈ ہے، نہ کوئی کرکٹر ایسا موجود ہے جس کا کوئی ریکارڈ موجود ہو۔ تو یہ دعویٰ بے بنیاد ہے، اور ان کے جو نیشنل لیول پہ کھیلنے والے کرکٹر ہیں وہ سارے افغانستان سے باہر ہیں، اور وہ مختلف ملکوں سے کرکٹ میچ کھیلنے ہیں۔ افغانستان کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش سے میچ کھیل رہی ہے۔ تو ویڈیو سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان نے جن جگہوں کو نشانہ بنایا وہ عمارتیں تھیں، وہ محفوظ ٹھکانے تھے، اور پاکستان کا جو آپریشن ہے وہ انٹیلیجنس پر مبنی دفاعی قانونی تھا، کوئی شہری اس میں نہیں مارا گیا۔ پروپیگنڈا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ افغانستان سے سرگرم دہشت گردوں کے لیے ہمدردی پیدا کی جائے۔ اب گل بہادر گروپ کون ہے؟ بہت سے لوگ نے نام سنا ہے حافظ گل بہادر کا۔ یہ ایک زمانے میں گڈ طالبان کہلاتے تھے، جو شمالی وزیرستان پاکستان میں بہت ایکٹیو تھے۔ ان کے علاوہ بیت اللہ محسود کا گروپ تھا، یہ وہ گروپ تھا جس کے اوپر محترمہ بے نظیر بھٹو کے اوپر حملہ کرنے اور انہیں شہید کرنے کا باقاعدہ الزام رہا ہے۔ اسی گروپ کی جو موجودہ شکل ہے وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے، اور اسی قبیلے کے نور ولی محسود جو ہے وہ اس گروپ کو لیڈ کرتے ہیں۔ تو یہ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے جو ایریاز ہیں، ایک زمانے میں یہ افغان جہاد سے لے کے 9/11 تک اور اس کے بعد امریکی جارحیت کے دوران بھی یہ پاکستانی علاقوں میں ایکٹیو تھے، اور پاکستان کی یہ بیک بون سمجھی جاتی تھی یا کہی جاتی تھی، اور بعض رائے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سیکورٹی نقطہ نظر سے ان علاقوں میں آباد کر رکھا تھا، یا ان کو سپورٹ کی گئی کہ یہ پاکستان کی جو مغربی سرحد ہے اس کا دفاع کریں، اور پاکستان کی جو مشرقی سرحد ہے وہاں پہ انڈیا بیٹھا ہے، تو انڈیا کے حملے کو پاکستانی فوج روکے گی، اور یہ گڈ طالبان پاکستان کی پشت پر پاکستان کی حفاظت کے لیے موجود تھے، اور انہوں نے بڑے عرصے تک پاکستانی فوج کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھے۔ تو جب یہ پوری طاقت میں تھے محسود گروپ اور حافظ گل بہادر گروپ، تو ان کی باقاعدہ فوج تھی، جو جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، حافظ گل بہادر کے پاس کوئی 10 سے 12 ہزار لوگ تھے جو باقاعدہ اس کی فوج میں شامل تھے۔ ان کو تنخواہیں دی جاتی تھی، ان کو باقاعدہ ان کی جو بیوائیں ہیں ان کو پینشن دی جاتی تھی۔ تو باقاعدہ جس طرح ملٹری ہوتی ہے تو یہ ایک پرائیویٹ ملیشیا ہے، پرائیویٹ ملٹری کہہ لیں، ان کے پاس ایک پرائیویٹ فوج تھی اسلحہ سمیت، بڑا جدید اسلحہ، اور وہ بھی ان کو
बड़ी ताकतवर कुव्वतों की जानिब से दिया गया था, और इनकी जो सैलरीज है वो बाकायदा बहुत से हमारे दोस्त मुल्कों या मुस्लिम मालिक की तरफ से आती थी। तो ये एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बफर जोन के तौर पर मौजूद थे। लेकिन फिर एक ज़माने में पाकिस्तान ने इनसे हाथ उठा लिया। मसूदुल्लाह ग्रुप जो है उसमें भी कोई 10-12 हज़ार या इससे ज़्यादा लोग थे। तो ये कुछ 25-30 हज़ार लोग थे कबाइली, जो पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान में पक्तिका के आसपास आबाद थे। लेकिन 2001 में जब अफ़गानिस्तान में अमरीकी मदाखलत हुई, उसके बाद गुल बहादुर ग्रुप ने अस्करियत पसंदी का रास्ता अपनाया। लेकिन इन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो इनको गुट तालिबान कहा गया। ये तहरीक तालिबान से हमेशा फासले पर रहे, कोई उनसे इत्तेहाद नहीं किया। इनके नज़रियात और अमली रवाबत भी वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहे। जहाज़ जब ख़त्म हो गया तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है, अपने अपने इलाकों में वापस जाए। लेकिन इतनी बड़ी फ़ौज को लेकर कौन कहा जा सकता है। तो ये फिर अब उसके बाद दहशत गर्दाना हमलों में मुलव्वस हो गए, और पहले एक दूसरे के दुश्मन थे, कालदम टीटीपी और हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप। बाद में अब ये अफ़गान तालिबान के साथ मिल गए हैं, और अफ़गान तालिबान ने इनको अपने बाकायदा पनाह दे रखी है। अब जब पाकिस्तान ने हाथ हटा लिया, दोस्त मुल्कों ने पैसे देने बंद कर दिए, तो जो इनके पास बड़ी फ़ौज थी उनको पालने के लिए इन्होंने इनलीगल एक्टिविटी शुरू की, स्मगलिंग, बत्ताखोरी, अगवा बराए तवान, और ये सब चीज़ें ये करते रहे। अब उससे भी जब इनका हाथ रोक लिया गया और पाकिस्तान ने स्मगलिंग भी रोक दी और बहुत सी एक्टिविटी की, तो अब ये बाकायदा पाकिस्तान के ऊपर हमलों पर आ गए हैं। और ये अफ़गानिस्तान से आके पाकिस्तान में अटैक करते हैं, बैंक लूटते हैं, लोगों को मारते हैं, खुद कुछ हमले करते हैं, दहशत गर्दी करते हैं, ताकि खौफ और रास बना रहे। और आपने देखा ही बलूचिस्तान में भी कई इलाकों में बैंक लूटे गए। बलूचिस्तान के साथ भी बड़ी तवील बॉर्डर है इनकी। तो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ इन्होंने बाकायदा माजी में अमन मुआहदे किए, लेकिन अब ये शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान और पक्तिका में मौजूद हैं, और उसके बाद ये पाकिस्तान में कार्रवाई कर रहे हैं। तो अब इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी वो ताकत नहीं है, इनके पास शायद 1000-1500 लोग मौजूद हैं। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हार्ड स्टेट बन चुका है, पाकिस्तान पे जो हमला करेगा पाकिस्तान उसको जवाब देगा। माजी की तरह नहीं कि पाकिस्तान खामोश रहेगा, डिप्लोमेसी में रहेगा, भाई भाई करता रहेगा और मुस्लिम ब्रदरहुड का नारा लगाएगा। ये क्रॉस ही बोर्ड हुआ है। आप देख लें कि इंडिया ने हमला किया, हमने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगानिस्तान से कुछ हो रहा है तो हम उसको वापस जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ हो रहा है, जो मजहबी तंजीमें रियासत को चैलेंज कर रही है, उनका भी कला कमा किया जा रहा है। तो रियासत का जो न्यू नॉर्मल है वो हार्ड स्टेट होना है कि जवाब देना है। आज आर्मी चीफ ने भारत को ये कहा कि दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं, और ये याद रखा जाए जब हम टकराएंगे तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ये कोई कन्वेंशनल वॉर हम में नहीं होनी। जो कन्वेंशनल वॉर हमने पहले लड़ी है उसमें पाकिस्तान जीत चुका है। पाकिस्तान ने बता दिया कि कन्वेंशनल वॉर में भी हम आपसे आगे हैं और एटमी ताकत में भी हम आपसे आगे हैं। जो हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे वो सिर्फ आपका जानी नुकसान नहीं होगा, वो आपका इक्तिसादी नुकसान भी होगा, और ह्यूज जो टारगेट है वो आपके उड़ा दिए जाएंगे, और आपकी जो जोग्राफी हैसियत है वो तब्दील हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा मैसेज इंडिया को दिया। और ये भी कहा आर्मी चीफ ने कि हमने कोई बयानबाजी नहीं करनी। जो आपके आर्मी चीफ और बाकी के जो फौजी जर्नैल हैं वो कहीं खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे बढ़ के मारना शुरू कर दिए, सबक सिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आर्मी चीफ ने कहा कि हमें कोई बयानबाजी की जरूरत नहीं है, हमने कोई बयानबाजी में वक्त ज़ाया नहीं करना, बस आपको बता रहे हैं कि अब वो वाला पाकिस्तान नहीं है। अब दुनिया में पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया। अमेरिका पाकिस्तान की इज्जत कर रहा है, ईरान के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात बड़े अच्छे हैं। पाकिस्तान ने बताया कि वो इस खित्ते में इस्तेहकाम की ज़मानत है, और पाकिस्तान दूसरे मुल्कों की जो लड़ाई है, हत्ता कि इसराइल और फ़लस्तीन के मसले में पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान अपने हार्ड स्टेट के फार्मूले पे अमल कर रहा है। और आप देखिए कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को कोई हाथ नहीं डालता था। मजहबी लोग हैं, जला देंगे, मार देंगे, पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, और इन्होंने किया भी। लोगों को फैक्ट्रियों से निकाल कर जिंदा जला दिया, और किसी पे स्याही फेंक दी, किसी को गोली मार दी, गवर्नर पंजाब तक का कत्ल हो गया। इसमें लोग बात करते हुए भी डरते घबराते हैं। अब जो कुछ इन्होंने मुरीदके में किया, अगर मैं आपको वीडियोस दिखाऊं तो आप कानों को हाथ लगाएं, लेकिन वो हम दिखा नहीं सकते। मैंने वीडियोस देखी है, बड़ी खौफनाक हैं। उसके बाद इनके खिलाफ अगर एक्शन ना होता तो फिर और बड़ा सवाल पैदा होता कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो तहरीके लबैक पाकिस्तान का सानहा मुरीदके के बाद पहला बाज़ाब्ता एलामिया भी आ गया। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं ना कि मुरीदके इंसिडेंट के बाद
سعد رضوی کہاں گئے، ان کے بھائی انس رضوی کہاں گئے، تو کافی دن گزر چکے ہیں. تو اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ قید میں ہے، تحویل میں ہے، یا ان کو مار دیا گیا ہے، وہ زندہ نہیں ہے، یا پھر وہ اپنی مرضی سے کہیں روپوش ہو گیا. لیکن ایسی کوئی بھی تنظیم جو کہ اتنی بڑی مائٹ رکھتی ہو، اگر اس کے رہنما روپوش بھی ہو جائیں تو اپنے لوگوں کو زندہ رہنے کا پیغام ضرور دیتے ہیں تاکہ ان کی جو تنظیم ہے بنی رہے، وہ مٹے نہ. اور آپ دیکھ لیں کہ جب سے وہ غائب ہوئے ہیں عدالت تک میں کوئی نہیں جا رہا. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کوئی ریڈ بھی نہیں ہو رہی. اب ان کا کوئی اعلامیہ بھی نہیں آ رہا تھا. یہ پہلا اعلامیہ ان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اور اس اعلامیے میں سعد رضوی اور انس رضوی کا کوئی ذکر تک نہیں ہے. یعنی جو مطالبات کیے گئے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے سب سے پہلے مطالبہ یہ کیا ہے کہ سانحہ مرید کی ایک سیاحت دن ہے، اس دن تحریک لبیک پر بڑا ظلم کیا گیا. اس کی تمام تر ذمہ داری وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور جو بھی پولیس حکام ہے ان پر ڈالی گئی ہے. 13 اپریل 1919 کا جو سانحہ جلیہ والا تھا اس سے کمپیئر کیا گیا کہ اس تاریخ کو دہرایا گیا. جو 13 اکتوبر کو ہوا ہے اسے 13 اپریل سے جوڑا گیا. 1919 میں جو جنرل ڈائر نے جلیہ والا باغ سیدھی گولیاں ماری تھی لوگوں کو، تو تحریک لبیک کہتی ہے یہ وہی واقعہ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ حکومتی عہدیدار بار بار پریس کانفرنس اور میڈیا کے ذریعے جھوٹ پھیلا رہے ہیں. پوری قوم اسرائیل اور امریکہ نواز حکمرانوں کی حقیقت جان چکی ہے. قتل عام کی واضح ویڈیو اور عینی شاہدین کے بیانات موجود ہیں. تحریک لبیک پر پابندی لگانے کی سفارش کرنا نہایت ہی افسوسناک ہے. تحریک لبیک پاکستان اس کو رد کرتی ہے اور سانحہ مرید کے سلسلے میں احتساب بڑا ضروری ہے. تمام اپوزیشن جماعتیں خصوصاً پی ٹی آئی، پیپل پارٹی، جے یو آئی فی سے اہم مطالبہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں سانحہ مرید کے متعلق مذمتی قرارداد پیش کریں اور اس کی مذمت کریں، اور گولی چلانے کے جرم میں تمام جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو ہٹانے کا مطالبہ کیا جائے. یہ پی ٹی آئی سے کہہ رہے کہ آپ یہ مطالبہ کریں. وہ بیچارے آپ پھنسے ہوئے ہیں گوڈے گوڈے، اپنا لیڈر تو چھڑا نہیں رہے. تو تحریک لبیک کے لیے کیا کریں؟ اور تحریک لبیک تو ایک زمانے میں جب عمران خان کی حکومت تھی تو انہوں نے خود ان کے خلاف آپریشن کیا تھا. اندروں بڑے خوش نے پی ٹی آئی والے بھی کہ تحریک لبیک کا چیپٹر کلوز ہو گیا. تو سارے اعلامیے میں جس میں تحریک لبیک کے زخمی کارکنان کا بھی ذکر ہے، مرنے والوں کا بھی ذکر ہے کہ ان کے جسد حاکم میں دیے جائیں، ہم ان کی تدفین کریں، جو مدارس مساجد سیل کی گئی ہیں انہیں کھول دیا جائے، اور کریک ڈاؤن جو وہ ختم کیا جائے، جو گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے. لیکن اہم سوال یہ کہ انہوں نے سعد رضوی اور انس رضوی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو کیا تحریک لبیک پاکستان اس بات پر آمادہ ہوگی کہ وہ مائنس سعد رضوی اور انس رضوی آگے بڑھیں گے، یا ان کو اس شرط کی بنیاد پر یہ اعلامیہ جاری کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یا از خود انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے، یا ان کو یہ پتہ چل گیا کہ سعد رضوی اور انس رضوی ہم میں نہیں ہے؟ تو بہرحال آئندہ چند دنوں میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ایکچوئل پوزیشن کیا ہے. لیکن یہ لگ رہا ہے کہ نہ ڈھولا ہوسی نہ رولا ہوسی. دوسری طرف گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور لاہور میں اب تک جو لوگ گرفتار کیے گئے ان کی تعداد 681 ہو گئی ہے. پولیس کے مطابق نامزد ملزمان گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن دیگر شہروں تک وسیع کر دیا گیا ہے. موبائل کالز ریکارڈ اور واٹس ایپ گروپ کی مدد سے سراغ لگایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی ٹریکنگ بھی کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. تو جو لوگ سوشل میڈیا پوسٹ لگا رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں، ان کو پکڑا جائے. تو یہ ریاست کا فیصلہ جناب. اگلی بڑی خبر ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں اہم ترامیم کر دی ہیں اور ججوں کے میڈیا سے بات کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے. چیف جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائزہ کے دور میں ترمیم کی گئی تھی اور ججوں کو الزامات کا جواب دینے کی اجازت دی گئی تھی. تو اب رول نمبر 5 میں ترمیم کر دی گئی ہے اور تمام ججز کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ الزامات کا جواب تحریری طور پر ادارہ جاتی رد عمل کے لیے قائم کمیٹی کو بھیجیں گے، اور جج میڈیا پر کسی ایسے سوال کا جواب نہیں دے گا جس سے تنازع کھڑا ہو. سوال میں بے شک قانونی نکتہ شامل ہو لیکن جج جواب نہیں دے گا. جج کو ہر معاملے مکمل طور پر غیر جانبداری اختیار کرنی چاہیے، کسی ایسے مقدمے کی سماعت نہ کرے جس سے اس کا ذاتی مفاد یا تعلق ہو. جج کسی بھی قسم کے کاروباری یا مالی تعلقات سے اجتناب کرے، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق سیاسی یا عوامی تنازع میں شامل ہونا جج کے لیے منع ہے. جج کسی ایسی تقریب میں شرکت نہیں کر سکتا جو سیاسی ہو یا جس کا تعلق جو ہے وہ عدلیہ سے نہ ہو. جج کسی بھی مالی فائدے تحفے کا قبول نہیں کرے گا. جج کو عدالتی کام میں تیزی اور فیصلوں میں تاخیر سے گریز کا پابند کیا گیا ہے. آئینی خلف کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. تو ججوں میں بہت سی پابندیاں لگا دی گئی ہیں
اور ان کے سماجی ثقافتی یا سیاسی تقریبات میں شرکت پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ججوں کو غیر ملکی اداروں سے ذاتی دعوت قبول کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ جج کسی وکیل یا فرد کی طرف سے بھی ذاتی چاہیے تقریب میں شرکت نہیں کرے گا۔ راتی جڑے بٹ کرانی کھاتے نا جج دا وکیل کٹھے بہ کے، اب اگر کوئی پکڑا گیا جج تو سیدھا سیدھا اس کے خلاف ریفرنس فائل ہوگا۔ تو یہ سپریم جوڈیشل کونسل نے آج بڑی اہم ترامیم کر دی ہے۔ اجلاس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں ہوا اور کثرت رائے سے یہ ترامیم منظور کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کونسل نے جعلی ڈگری والے جج طارق محمود جہانگیری کے خلاف شکایت پر کارروائی کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اس اجلاس میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو بیٹھنا تھا، لیکن انہوں نے کنٹروورشل بننے کی بجائے اس سے علیحدگی اختیار کر لی، تو ان کی جگہ پہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عتیق شاہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ تو یہ جسٹس سرفراز ڈوگر کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں پارٹی بننے سے مدد کر لی ہے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ وہ پہلے جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف کیس سن رہے ہیں اور وہ کارروائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ اگلی خبر ہے کہ حکومت کو 1 ماہ کا وقت دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ 1 ماہ میں اگر حکومت نے وعدوں پر عمل نہ کیا تو پھر حکومت کی چھٹی یا پھر ہماری حکومت سے چھٹی۔ پیپلز پارٹی نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں بطور اتحادی پارٹی حکومت کو وارننگ دے دی ہے کہ جناب وعدے پورے کرو، 1 مہینہ تہاڈے کول ہے ورنہ اسی گئے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلاول بھٹو کی زیر صدارت ہوا، جس کے فیصلے اناؤنس کر دیے گئے ہیں، اور ان فیصلوں کی بریفنگ جناب ندیم افضل چند صاحب نے دی، جو کہ بقول آصف علی زرداری ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا، لیکن اس وقت پارٹی کے ترجمان ہیں، اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شہری رحمان تھی۔ انہوں نے کہا مسلم لیگ نون سے جو وعدے ہوئے تھے ان پر عمل درآمد کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ فیصلہ کیا گیا حکومت کو 1 ماہ کا وقت دیا جائے گا، پھر 1 ماہ بعد دوبارہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا، پھر دیکھیں گے کہ وعدے پورے کیے جاتے ہیں یا نہیں۔ ہمیں کئی بار ہم سے وعدے کیے گئے لیکن وعدے پورے نہیں ہوئے، ہمیں ٹرخا دیا گیا ہے۔ تو اب حالات و واقعات دیکھیں اور آپ پیپلز پارٹی کا کنڈکٹ دیکھیں کہ انہوں نے اس معاملے میں الگ ہی کہانی چلائی ہوئی ہے۔ ایک اور اہم خبر ہے کہ پی ٹی آئی وکلا کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ ہاور مانیکا کیس میں جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے ان کی عدم حاضری کی بنیاد پہ اسلام آباد کی دہشت گردی عدالت نے یہ وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے، جن میں نعیم حیدر پنجوتا، فتح اللہ برقی، انصر کیانی اور اعجاز علی بٹر کو عدالت نے کہا گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ ملزمان کی ضمانتی کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اگلی خبر ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کا سافٹ ویئر بھی لگتا ہے اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کر دیا افغانستان سمیت جو بھی حملہ کرے گا اس کو بھرپور جواب ملے گا۔ پشاور میں انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے کسی کے خلاف نہیں لایا گیا، میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آیا ہوں، ہمارا ہر قدم آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ صوبہ ہم سب کا ہے، گزشتہ حکومت میں ہم تھوڑے کمزور تھے، ہم عدالتوں میں جنگ لڑے، انصاف نہ ملا تو احتجاج ہی کریں گے، لیکن افغانستان سمیت جو بھی حملہ کرے گا اس کو بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان کے خلاف کوئی بھی جارحیت کرے گا تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑا اہم اور پازیٹیو میسج انہوں نے دیا ہے۔ انہوں نے اپنی کابینہ کے بارے میں بات چیت کی اور خاص کر انہوں نے صنم جاوید کے حوالے سے کہا کہ اس کی رپورٹ ملی ہے لیکن میں مطمئن نہیں ہوں، دوبارہ رپورٹ لوں گا۔ تو صنم جاوید کی دوبارہ وہ رپورٹ لیں گے، وہ مطمئن نہیں ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے پی ٹی آئی کے بارے میں جو تحفظات پائے جاتے تھے وہ انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ چلے انہوں نے عارضی طور پر ہی کہا ہو، اتو کیا ہوئے، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا 3-4 دن میں اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ یہ دریا کو زیادہ گہرا نہیں ہے، تو دریا میں اتر کے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا گہرا ہے، اس میں کتنی طاقت ہے، تو ان کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو افغانستان کے حوالے سے ان کا جو سٹیٹمنٹ بڑا، ہمیں ویسے بھی پی ٹی آئی بڑی خوش ہے، انہی کا مطالبہ تھا نا کہ افغانیوں سے بات کریں، تو عمران خان کو اس بات کا کریڈٹ لے لینا چاہیے کہ پاکستان نے بالآخر افغانستان سے بات چیت شروع کر دی ہے۔ آپ پنجاب کی صورتحال دیکھیں جہاں پہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہے، لیکن اس نے لا اینڈ آرڈر کو اتنا زبردست قسم کا مینٹین کیا ہے کہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان جس کے خلاف کوئی ایکشن لینے کا سوچ نہیں سکتا، اس نے اس کے خلاف ایکشن لیا۔ پنجاب کے بلکہ لاہور کے نامی گرامی بدماش تیفی بٹ کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے، پولیس کو قابل مارا جاتا ہے، CCD بنا کے اس نے پنجاب کے سارے بدماشوں کو یا تو مار دیا ہے یا وہ پنجاب سے بھاگ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ویئر از ول دیر از اے وے۔
جب آپ کی نیت ٹھیک ہو، آپ کے ارادے ٹھیک ہو. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا نقصان کیا، کیونکہ جو بٹ فیملی ہے، تیفی بٹ اور شالمی کے جو تاجر ہیں، یہ بہت بڑا ووٹ بینک ہے کشمیریوں کا، بٹوں کا. اس کا مسلم لیگ ان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. تحریک لبیک پاکستان ایک بہت بڑا ریلیجس فیکٹر ہے. ان کے خلاف کارروائی سے اہل سنت کی دیگر تنظیمیں ناراض ہو سکتی ہیں، اور وہ مسلم لیگ کی بہت بڑی ووٹر سپورٹر ہیں. تو یہ ڈینٹ پڑ سکتا ہے. لیکن ریاست جب یہ سوچ لیتی ہے نا کہ وہ نیو نارمل پہ جا رہی ہے اور وہ ہارڈ اسٹیٹ بن کے کام کرے گی اور ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرائے گی، کسی غنڈے، بدماش یا دہشت گرد یا انتہا پسند کے سر پر اب ہاتھ نہیں رکھا جائے گا. تو آپ دیکھ لیں پاکستان نے پچھلے چند مہینوں میں جو کچھ کیا، اس کی دنیا تعریف کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان ٹرانسپیرنٹ ہو کے سامنے ہے. ورنہ ایک زمانہ یہ تھا کہ ہم گڑ طالبان پالا کرتے تھے، وہی گڑ طالبان ہمیں پڑے ہوئے ہیں حافظ گل بہادر کی صورت میں. کہتے ہیں نا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو یہ جو ہمارے گھر کے چراغ ہے نا، یہی ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. باہر سے ہمیں کسی کی نقصان پہنچانے کی ذرا سی بھی طاقت نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کا لوگوں کو بہت خیال رکھیے گا.